بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج میں 14ویں پارے کے 19ویں رکوع سے 15ویں پارے کے اختتام تک بیان کروں گی۔ جس رکوع پر اختتام ہوا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں ان کے لیے یہ کتاب صراط المستقیم کی طرف رہنمائی کرے گی اور رحمت و بشارت ثابت ہوگی۔ اب فرمایا گیا کہ اس کی ہدایت اور رحمت و بشارت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی، سرکشی سے۔ تمام نیکیوں اور برائیوں کی جڑ انہی میں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے ہم بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو ادا کریں، خواہ حقدار کمزور ہو یا طاقتور، اور خواہ ہم اس سے راضی ہوں یا ناراض، اس کا حق کسی حال میں نہ روکیں۔ احسان عدل سے زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی یہ کہ ہم فیاضانہ اور کریمانہ سلوک کریں۔ پھر رشتہ داروں پر عدل و احسان کے علاوہ مزید اپنا مال خرچ کریں۔ اسی طرح بدکاری، بے حیائی کے کاموں سے اور ہر اس کام سے جو ایک شریفانہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنی طاقت اور اثر سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے وہ مومن ہے، ہم اسے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس آیت کی روح سے تلاوت قرآن پاک کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، حتیٰ کہ درمیان میں دنیاوی گفتگو ہو تو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور شیطان کبھی نہ چاہے گا کہ بندہ راہ راست پر رہے۔ اللہ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دے کر شیطان کی شر سے محفوظ فرمایا۔ انہ لیس لہ سلطان، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے پر شرک کرتے ہیں۔ کفر کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا عذاب ہے اور بڑا بھاری عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ رخصت ہے کہ اگر وہ کفار کے نرگے میں ہو اور اس کا کفر کا مطالبہ کیا جائے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بشرطے ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو۔ البتہ عزیمت یہ ہے کہ ٹکا بوٹی کر دیا جائے، آگ میں جھونک دیا جائے، مگر کلمہ کفر زبان پر لانا گوارا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثالیں موجود ہیں۔ خباب بن عارات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو انگاروں پر لٹایا گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ پہن کر دھوپ میں کھڑا کیا گیا، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے سامنے والدین کو سخت عذاب دے کر شہید کیا گیا، مگر ان حضرات نے کلمہ کفر کہنا گوارا نہ کیا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناقابل برداشت اذیت دی گئی، آخرکار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار کہلوانا چاہتے تھے۔ وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ایمان پر پوری طرح مطمئن پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ پھر اس طرح ظلم کریں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا۔ دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک وہ جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و آرام کو ترجیح دی، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا اور ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دے گا، لازماً یہ آخرت میں انتہائی نقصان میں رہیں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے،
تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہدایت دی کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور بحث کرنا پڑے تو اس طرح بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کی ہدایت پر ہے۔ اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور تمہیں صبر نہیں حاصل ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے، اور تم ان مخالفین کی حرکتوں سے غم زدہ نہ ہو، ان کی چالوں پر پریشان نہ ہو۔ یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کے ساتھ کام کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں انہیں ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں بتایا گیا کہ اگر تم اس غرور میں مبتلا ہو کہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہو تو خود فریبی ہے۔ تمہاری اپنی تاریخ گواہ ہے کہ جب تم نے خدا کی بغاوت کی تو تم پر مار بھی پڑی۔ خدا کی رحمت کے مستحق تم اس وقت ہوئے جب تم نے اصلاح کی راہ اختیار کی۔ ساتھ ہی معراج کے واقعے کو بتا کر مشرکین اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ واضح کیا گیا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں امانت تم خائنوں سے چھین کر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ جس کو سرخ روح ہونا ہے وہ اپنی روش بدل کر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کر لے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی ضمن میں اخلاق و تمدن کے دو بڑے بڑے اصول بیان کیے جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری کتاب دی گئی۔ یہ گویا اسلام کا منشور ہے جسے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 1 سال پہلے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کفار مکہ کے سامنے بھی اور اہل کتاب کے سامنے بھی، اور اب تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے واسطے بھی یہی منشور کافی ہے۔ فرمایا، ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکالیں گے اور کہیں گے، لے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو سیدھی راہ پر ہوگا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے نہیں، اور ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اسی بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلوں کو ہم نے برباد کیا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ داخل ہوگا، اور جو آخرت کی خواہش مند ہیں اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرتے ہیں جیسی کوشش کرنا چاہیے اور وہ مومن ہیں، تو ایسوں کی کوشش ہمارے نزدیک قابل قدر ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں کو ہم دنیا دے رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور فضیلت بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ خدا کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، ورنہ ملامت زدہ بے یار و مددگار بن کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ فرمایا گیا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کرو تو نرمی سے جواب دے دو، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی، اعتدال کی راہ اختیار کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو، قانونی حدود کے باہر یتیموں کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، باہمی قول و قرار کی پابندی کرو، ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو،
غرور اور تکبر کی چال نہ چلو۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہیں۔ یہ آخرت کے منکرین تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ خاک ہو جانے کے بعد کیسے پیدا کیا جائیں گے۔ کہو جس طرح پہلے پیدا کیے گئے تھے انہیں ہمارے عذاب کا یقین نہیں ہے۔ کہو کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک وقت آنے پر ہلاک نہ کر دیا ہو یا اس پر عذاب نہ بھیجا ہو۔ پھر شیطان کے ازلی دشمن ہونے کا ذکر کیا گیا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کفر، نافرمانی اور ناشکری کی روش شیطان کی روش ہے، اور جو اس پر چلے گا وہ گویا شیطان کی پیروی کرے گا، حالانکہ یہ روش دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہنے پر تو اس رب کے چلنا چاہیے جو تم سب کا حقیقی رب ہے، جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ روزی حاصل کر سکو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں وہ خشکی پر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی اور فرمایا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو کیونکہ فجر میں پڑھے جانے والا قرآن کی خاص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے تاکہ تمہارا اللہ تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے، اور دعا کرو کہ پروردگار تو مجھے جہاں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ہر زمانے کی جہالتوں میں ایک یہ ہے کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اسی لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے کیونکہ بشر ہے۔ اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے ماننے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو کہنے لگے وہ بشر نہیں تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھا، چنانچہ کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا کہا اور کسی نے اس کو اللہ بنا لیا، اور کسی نے کہا کہ اللہ اس میں حلول کر گیا۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ان جاہلوں کے نزدیک جمع ہونا ایک معمہ بنا رہا، حالانکہ بات بالکل کھلی ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ جب بشر زمین میں بستے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے بشر کو رسول بنایا ہے۔ سورہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کامل درجے کی بڑائی۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں نے بھی قریش کو اکسایا کہ ان کے ذریعے اصحاب کہف یعنی غار والوں کا حال پوچھو۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات سے آگاہ فرمایا کہ چند نوجوان جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے تھے اپنے مشرک معاشرے کے مظالم سے تنگ آ کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی، اور غار کے منہ پر ان کا کتا بھی نیند میں اسی طرح بیٹھا رہا کہ دیکھنے والے اسے زندہ سمجھ کر پاس بھی نہ پھٹک سکے۔ برسوں کے بعد جب مشرک اور جابر حکومت بدل گئی تو اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا اور باہر کے حالات سے واقف کرنے کے بعد پھر ان پر موت طاری کر دی۔ اس واقعے کے آئینے میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دکھایا کہ تم اس وقت دعوت کے جس مرحلے میں ہو یہ مرحلہ اصحاب کہف کو بھی پیش آیا تھا۔ اگر تم صبر کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے لیے بھی اسی طرح راستہ نکالے گا جس طرح ان کے لیے نکالا تھا۔ اللہ اپنی راہ میں چلنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر توجہ دلائی کہ ان دنیا کے لالچی لوگوں کے مقابلے میں اپنے غریب اور نادر ساتھیوں کی طرف زیادہ توجہ دیجیے، جو اگرچہ دنیا کی دولت سے محروم ہیں
مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، دن اور رات اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس دین کی دعوت میں سرگرم ہیں۔ جو لوگ اسی دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں کھیتی کے لہلانے اور آخر میں سوکھ کر بھوسا بن جانے کی مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی بہاریں چند دن کی ہیں، ان میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں، ساتھ صرف ایمان اور نیک اعمال جائیں گے، اور اس سرمایہ کو جمع کرنے کی فکر کرو۔ آج کا بیان ختم ہوا۔ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں شامل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔